کرتے ہیں، میرے لیے رکوع کرتے ہیں، میرے لیے سجود کرتے ہیں اور اس فریضہ روزے کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے انہی کے لیے جنت کو سنوار دیا ہے اور جنت میں ہوائیں چلا دی ہے۔ جو ہوائیں چل رہی ہے یہ پتے بتا رہے ہیں، ہلچل سی جو لگی ہوئی ہے اس بات پر دلالت کر رہی ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، بیٹھنے والا کوئی عام نہیں ہے اور یہاں پر سکون کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، جنت کے میوے جات کھانے والا، ثمرات کے مزے اڑانے والا کوئی عام نہیں ہے۔ اور حور و غلمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزاری کی، مولا یہ کون ہے جن کے لیے یہ خوبصورت اہتمام و انتظام کیا گیا ہے؟ رب کعبہ نے فرمایا میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، سراپا گناہوں میں مست بھی ہیں، سراپا گناہوں میں لت پت بھی ہیں، مگر جب روزے کا اہتمام کر دیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہ کر میری رضا کو بنا لیتے ہیں، پیاسا رہ کر مجھے راضی کرنے کے لیے اور ہر حکم کو سرخم ہو کر تسلیم کر لیتے ہیں، میں نے جنت ان کے لیے سنوارا ہے، جنت کو انہی کے لیے بنایا ہے۔ حور و غلمان عرض کرتی ہے کہ مولا ہماری بھی ایک منشا ہے، ہماری بھی ایک آرزو ہے، اگر تو چاہے تو ہم بتا دینا چاہتی ہیں، ہمارا بھی ایک ارادہ ہے، دل کی اندر کی کوٹھڑی ٹھاٹھے مارتی ہوئی یہ ثمرات کو دیکھ کر، یہ ماحول کو دیکھ کر، جنت کی خوبصورتی، نظام اور اس میں بہترین ثمرات کو دیکھ کر ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ہم کچھ بولے، لب کھولے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کرے۔ مالک بے نیاز نے حور و غلمان کو حکم فرمایا کہ اب تم بول سکتی ہو، جو کہنا چاہتی ہو کہہ سکتی ہو، جو ارادہ رکھتی ہو، دل میں جانی جان ہے، پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ارادوں کو بھی سمجھتا ہے، نظریوں کو بھی جانتا ہے، دل کی ہر دھڑکن کو سمجھ جانے والا ہے، مگر زبان حال حور و غلمان کی زبان سے جملے کیوں استعمال کروا رہا ہے، کیوں بتوا رہا ہے، کیوں اظہار کرا رہا ہے؟ آنے والے پڑھیں گے انہیں راحت ملے گی، آئیں گے سکون پائیں گے، جب زبان سے جملے ان کی کانوں کی سماعت ہوگے، دل کا ہر حصہ ٹھنڈک کو محسوس کرے گا اور راحت محسوس ہوگی، آنکھوں کو سکون ملے گا۔ انہی کی زبانی جب رب بے نیاز قادر مطلق قادر کریم نے اعلان کرایا کہ اپنی منشا کا اظہار کر دو، تو حور و غلمان عرض کرتی ہے مولا